جنہوں نے نماز کا اہتمام کیا اور آگے نماز کس طریقے سے ادا کیا، خاشعون عجزی کرنے والے، خشوع، شوق، ذوق، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا چیز ہے؟ لغو وہ چیز ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جس سے انسان کو کچھ ملتا بھی نہیں، نہ دنیا ملتے ہیں نہ آخرت، تو اس کو کہتے ہیں لغو، عبث، لہو لعب، فضول کام، فضولیات۔ لوگ بیٹھے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی کی غیبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کسی کی صفتوں میں لگ جاتے ہیں، کسی کی کچھ۔ اکثر لوگ جو ہے نا یہ جو ہے نا تاش کھیلتے ہیں یا کس طرح وہ جو مختلف قسم کی گیمیں ہیں نا، یہ شریعت نے حرام کی ہے۔ یہ اس لیے حرام کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کی دین سے غافل ہو جاتا ہے، یہ لہو لعب ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ جنت میں ٹچ موبائل ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہ ٹچ موبائل جو ہے نا یہ لہو لعب ہے۔ جنت میں ریئل فلمیں دیکھتے ہیں لوگ، جو اصل فلمیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، اصل پرندے، اصل شکلیں، اصل مزے دیکھتے ہیں نا، تو یہ موبائل والا تو نقل ہوتے ہیں نا۔ 150 سال کا بوڑھا بندہ ہو فلٹر لگائے گا، چھوٹا بچہ لگ جائے گا، اس طرح عورتیں، یہ لہو لعب ہے۔ تو لہو لعب اللہ کریم جنت میں کسی کو نہیں دیتا، دنیا میں بھی نہیں پسند کرتا، جنت میں کیسے دیں گے؟ حالانکہ اس کے علاوہ جتنی بھی ریئل چیزیں ہیں، اصل چیزیں ہیں، وہ انسان کو مل جاتے ہیں۔ مما یشتہون، جس طرح انسان کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے اس طرح اللہ کریم دیتے جنت میں۔ تو اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ نماز کے پابند اور نماز کے پابندی کے بعد دوسرا یہ طریقہ ہے، شرط ہے، عادت ہے ان لوگوں کی جو کامیاب لوگ ہیں، عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ آگے ایک آیت اس کی تائید میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ۔ اللہ کے نیک بندے جو ہے نا کامیاب لوگ، آج کے عنوان کے مطابق کامیاب لوگ وہی ہے، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ہونن، عاجزی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ اس کو تنگ کرتے، او پلان ہو رہا، ادھر آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کو پتہ ہے کہ میرے سے بکواس کرتے، میرے ٹائم کو ضائع کرتے، میرے دین کے لیے جو میرا سوچ سمجھ ہے اس کو یہ ضائع برباد کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا السلام، سلام جی، معاف کرے جی، سلام یار، ٹائم نہیں میرے پاس۔ تو لغو سے اعراض کرنا یہ کامیاب بندوں کی صفتوں میں سے ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں سجدے اور قیاموں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لمبی صورتیں جو ہے نا یہ تہجد میں پڑھتے تھے، اتنی لمبی صورتیں۔ ایک روایت میں ہے، وہ حدیث ابھی موجود ہے، لیکن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب تہجد شروع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ لیتا کہ میں گر نہ جاؤں۔ پھر اس کے بعد عادت بن گئی، تو پھر اتنی لمبی رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے تلاوت پہ سورت شروع کرتے تھے نماز تہجد میں، اور پھر جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی کمرے میں تھے نا، چھوٹا کمرہ تھا،
وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لگاتے وہاں پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو لمبے کر دیتے، یعنی سو جاتے تھے اتنی وقت میں، اتنی لمبی قرات میں۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لگاتے تھے تو اس کو ایک قسم کے جو ہے نا ہاتھ سے محسوس کر کے بھائی پاؤں اکٹھے کرو میں سجدہ لگاتا ہوں، اسی طریقے سے لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تو یہ خشوع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، اور یہ آخری تہجد کا جو نماز ہے نا، تہجد کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ما یلیق بشانہ، اپنے شان کے مطابق آسمان جو زمین والا آسمان ہے، اس آسمان پہ آ کر اللہ کریم اعلان کر دے، اپنے طرف سے فرشتوں سے کروا دے کہ بھائی ہے میرے سے مانگنے والے کہ میں دے دوں گا۔ یہ تہجد کی آخری رات، لمبی لمبی رات ہے بھائی، تہجد ادا کرو لمبی لمبی نمازوں کے ساتھ۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہم آپ کے قرب کیسے حاصل کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے۔ پھر ایک اور حدیث میں کہ ہم آپ کے قرب کیسے حاصل کریں گے جنت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیا کرو۔ تو مومنوں کی یہ صفت ہے کہ بھائی وہ معرضون ہے، اعراض کرنے والے ہیں غلط کاموں سے۔ تو غلط کاموں سے اعراض کرنے والے کامیاب لوگوں کا جو ہے نا یہ تیسرا نام ہے۔ تو آگے پہلا نام جو ہے نا الذین هم فی صلاتہم خاشعون اور عن اللغو معرضون، اور تیسرا نام ہے ہم للزکوۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ یزکا، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ صاف کرنا۔ بھائی جسم کے زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ مال کے زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کی زکوٰۃ ہے مال سے اللہ کا حق دینا۔ ان اللہ یزکی من یشاء، جس کو چاہیے اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے، جس کو نہیں چاہیے وہ صاف نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے، تیسری صفت ہے۔ تیسری صفت میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ مال کا بھی ہے، زکوٰۃ پیسوں کا بھی ہے، زکوٰۃ اپنے جسم کا بھی ہے۔ زکوٰۃ پاک کرنا، صاف کرنا۔ اور یقین جانے آج کل جو ہمارے جو خصوصاً جو گندم والے علاقے ہیں نا، یہاں کے اکثر لوگ صدقے بہت زیادہ دیتے، میں دیکھتا ہوں لوگ اتنے صدقے دیتے ہیں کہ حد سے زیادہ، لیکن پھر اس کے جو دانے ہیں نا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر کسی نے غور نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ کیا کرتے؟ بھائی آپ کے گھر میں 100 من دانے آ گئے، 100 من میں سے 2 من مسجد کو دے دیا، 2 من مولوی کو دے دیا، 2 من نائی کو دے دیا، 2 من کبار کو دے دیا، 2 من پلان کو دے دیا، محنت والے لوگوں کو دے دیا، لیکن زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالا۔ زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہے کہ جس بندے نے تخم بھیجے ہیں، تخم ڈال دیا زمین میں، یعنی زراع کاشتکار، اس کاشتکار کے اوپر اس نے اگر مشین لگا لی، مشین والوں نے دانے لے لیا، 100 من میں سے جتنا من اس نے لے لیا، اس مشین کے دانے بھی جو مشین نے لے لیا یا کسی مزدور نے کھاٹ لیا، مزدوری لے لیا، اس مزدور کی مزدوری کی زکوٰۃ بھی کاشتکار نے ادا کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اوپر 1 من دانے زکوٰۃ ہے اور تم شوق میں آ گئے، تم نے صدقے کے طور پہ 10 من دے دیا، 10 من کا صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے، پھر زکوٰۃ کے بعد آپ نے جتنا صدقہ دینا ہے دینا، وہ دے دو۔ ٹھیک ہے۔
تو اس لیے اللہ کریم نے تیسری صفت میں کیا بیان کیا کامیاب لوگوں کی؟ زکوٰۃ، فاعلون، ادا کرنے والے. یہ زکوٰۃ عمل ہے، کام ہے، اس لیے فاعلون لفظ استعمال کیا. اور آگے چوتھے نمبر پہ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. پہلے میں نے بولا کہ ہمیں کامیابی کس چیز میں ملتی ہے؟ نوکری میں کامیابی، میں کامیاب ہو گیا، ہم مقابلے میں دوڑ لگائے کامیاب ہو گیا، ہم میچ میں نے جیت لیا کامیاب ہو گیا، میں نے ڈگری لے لی کامیاب ہو گیا، میں فلاں ہو گیا کامیاب ہوگا. لیکن یہ اللہ کے کاغذات میں کامیابی نہیں ہے. اللہ کے کاغذات میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ابھی. تو کامیاب لوگوں کی تیسری صفت کیا ہے؟ للزکوٰۃ فاعلون. چوتھی صفت ہے لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر مومنوں کو کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں کو کہو کہ بھائی اپنے آنکھوں کو، نظروں کو نیچی کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے گریبانوں پہ اپنے چادروں کو ڈال دو. رسول اللہ کریم نے فرمایا مسلمان عورتوں کو، اور اس کا فائدہ بھی فرمایا فلا یحزن، اس کو تکلیف نہیں پہنچے گا. جو بھی عورت اس طرح کرتی ہے نا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی. جو عورت پردے میں ہے نا، وہ پردے والا عورت سے لوگ ڈرتے ہیں. اس کے پردے میں، اس کے بورکے میں، اس کے جو ہے نا یہ چادر میں اللہ کریم نے اس قسم کی رعب اور ہیبت ڈال دی کہ اس سے لوگ ڈرتے تھے. تو یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ چوتھے نمبر پہ ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، مگر اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے لیے جائز ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَضْمُنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَتَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمُنُ لَهُ الْجَنَّةَ. یار اس سے کوئی بڑی کامیابی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَضْمُنْ لِي، ایک کوئی بندہ مجھے ضمانت دے، مَا بَيْنَ لِحْيَتَيْهِ، جو داڑھی کے درمیان ہے، یعنی اپنے زبان کے، اپنی منہ کی ضمانت دے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور جو دو پاؤں کے درمیان، یعنی شرمگاہ کی کسی نے اگر کوئی ہے دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس سے اور بہتر بات ہے کوئی؟ دو چیزوں کی ضمانت میرے مصطفیٰ کو دے دو کہ میری زبان اور میرا منہ یہ اللہ کی رضا کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوئے گا. جو اللہ کی مرضی اس طرح میں استعمال کروں گا، اور اپنی شرمگاہ اللہ کے رضا کے خلاف میں کبھی استعمال نہیں کروں. تو میرے مصطفیٰ نے ضمانت دے دیا جنت کی. بھائی میں جنت کا ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت اس سے اور بڑی کامیابی ہے. تو آگے اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ، اپنی بیویاں، اپنے ازواج، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں نا لونڈیاں، اس کے لیے اجازت ہے. اور آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر اس سے زیادہ کسی نے کوئی طلب کیا تو وہ عادون. عادون کا مطلب کیا ہے؟ بارڈر کراس کرنا. اس نے اللہ تعالیٰ کی حدودوں کے بارڈر کو کراس کر دیا.
ایک بندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں بدکاری کرو. بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، جنگلی لوگ تھے، ہر قسم سوال کرتے تھے. اس کو ادب کا پتہ ہی نہیں تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کا، احترام کا. اس نے کہ حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں بدکاری کروں، زنا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی بندہ تیرے ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں حضور. پھر فرمایا آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی بندہ تیرے بیوی کے ساتھ زنا کرے، بدکاری کرے؟ حضور یہ بھی نہیں. پھر فرمایا آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی تیرے بہن کے ساتھ بدکاری کرے، تیرے بیٹی کے ساتھ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی اور ماسیہ تک فرمایا. اس نے کہا نہیں. بولا کہ نہیں تو ہر کسی کا دل نہیں چاہتا اپنی کس کی ماں کے ساتھ، کس کی بہن کے ساتھ، کس کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنے. ہر بندے یہ انسانی عزت ہے، اپنی کس کی عزت کو لوٹنا ہے. پھر اس نے کہا حضور مجھے دعا دے دے کہ اس چیز سے میں پیچھے ہٹ جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس کی سینے پر رکھ دے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی سینہ، اس کی دل کو بدکاری سے پاک کرے. تو صحابی فرماتے کہ اس کے بعد میرے دل میں اتنی نفرت پیدا ہوگی بدکاری سے کہ میں نے اس کے بعد، حالانکہ جائز ہے، میں نے شادی بھی نہیں کی. تو اس لیے یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے علاوہ جو ہے نا یہ، یا اپنی لونڈیوں کے علاوہ بدکاری کوئی بندہ کرے تو اس نے حدود اللہ، حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارڈر کو کراس کر دیا. اور بارڈر کراس کرنے کا پتہ ہے، آج کسی ملک کے بارڈر کراس کر ادھر چلے جاؤ کیا کرے گا؟ وہاں کی آرمی آپ کو شوٹ کرے گا، مارے گا، قتل کرے گا. تو یہی اسلام کا بھی طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اسلام میں حیات ہے، اسلام ضابط حیات ہے، تیری زندگی کی گارنٹی اسلام میں ہے. اگر اسلام کے خطوط پہ استوار چلتے ہو، اگر نہیں کراس کرتے ہو تو پھر آپ کی اپنی غلطی ہے. تو آگے فرمایا کہ یہ بارڈر کراس کرنا یہ تجاوز ہے. والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون. اور کامیاب لوگوں کی یہ صفت آگے فرماتے اللہ کریم کہ امانتوں میں اور وعدوں میں رعایت کرتے ہیں. اور یہ منافق کی صفت میں ہے کہ وہ وعدہ خلاف، اور یہ منافق کی صفتوں میں سے ہے وعدہ خلاف، اور کیا کہتے ہیں نا خیانت. اور تیسرے نمبر پہ گالی دینا لڑائی میں. جب لڑائی کرتے تو گالی تو ہمارے عام رواج ہے. ایک حدیث میں 4 صفتیں ہیں منافق، ایک میں 3 صفتیں ہیں. تو آگے فرمایا اللہ کریم نے کہ اپنے وعدوں اور امانتوں میں راعون، خیال رکھتے ہیں. امانتوں، میرے مصطفیٰ کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ امانت دار، دیانت دار. کافر بھی اس کے قائل تھے، مسلمان بھی، دشمن بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی. پہلی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دار، صادق اور امین. تو میرے بھائیو آگے فرمایا اللہ کریم نے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. پہلے بھی نماز کا ذکر کیا اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ انسان دنیا کی الجھنوں میں پس گیا، ایسا نہ ہو کہ پھر نماز کا ٹائم آ گیا، پھر نماز کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے. اولئک هم الوارثون. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اصل وراثت لینے والے ہیں، اصل حقدار ہے. کس چیز کی وراثت لینے والے، کس چیز کی حقدار ہے؟
اللہ کریم نے سب سے پہلے فرمایا کہ کامیاب ہے. جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی کا کچھ صلہ ملنا چاہیے. تو صلہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے آگے فرمایا الذین یرثون الفردوس. اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو جنت الفردوس دیتا ہے. الفردوس، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنتوں میں سے دعا کرو جنت الفردوس کے. یہ اللہ کے عرش کی نیچے ایک جنت ہے اور اس جنت سے نہر نکلے ہیں دوسرے جنتوں میں بہتے ہیں. اور 4 قسم کے نہریں ہیں، پانی ہے، شہد ہے، شراب ہے اور دودھ ہے. اور وہ خالص ہمارے معاشرے کے نہیں، خالص وہ شراب جس میں نشہ نہیں ہے، وہ شراب بندہ کھانا کھا کے پی لے بالکل گندگی پسینہ ہر شے خوشبودار ہو جاتی ہے. جتنا بھی کھانا کھا لو اوپر سے وہ جنت والا شراب پی لو، کھانے کا پتہ ہی نہیں. کیونکہ جنت میں اللہ کریم نے جنت بنایا ہے، واش روم نہیں بنایا، واش روم کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا اس کے بدلے میں. لیکن وہ کیسے جائے گا؟ یہ نہیں کہ بھئی جس طرح 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے چلا گیا پھر نکل جاؤ. نہیں نہیں نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. اور یہ دنیا اگر رائی کے دانوں سے بھر جائے، رائی، اور یہ چل سرسوں کے دانے لے لے، سرسوں کے دانے سے بھر جائے دنیا، یہاں سے لے کے آسمانوں تک 7 براعظم بھر جائے، اور 100 سال بعد ایک پرندہ ایک دانہ اٹھا کے پھینک دیا کرے، یہ دانے ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی زندگی ختم نہ ہونے والی ہے. دعا کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون.